اور جب غربت کا شکار ہوتی ہے قوم تو وہ قوم مجرم بن جاتی ہے۔ یہی ایک بنیادی سوچ تھی جس نے سر سید کو مجبور کیا مسلمانوں کو تعلیم کی طرف لے جائے کہ جو انگریزی پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سارے لوگ انگریزی پڑھتے ہیں اور اس میں سے کوئی کافر نہیں ہوا۔ یہ پیشاب لا کر میرے سر پہ گرا دیتا تھا۔ انتقام لیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ ایک جاہل آدمی تھا۔ ابو الفضل مرزا غالب، مولانا ابو الکلام آزاد ذہین ترین لوگ تھے، ہندوستان میں آج تک پیدا نہیں ہوئے۔ ڈاکٹر عبد الکلام، جن کو میزائل مین کہا جاتا ہے، دا ونگس آف فائر، آپ لوگ اس کو پڑھیے۔ ٹیپو سلطان دنیا کا پہلا بادشاہ تھا جس نے انگریزوں کے خلاف اپنی لڑائی میں میزائل کا استعمال کیا تھا۔ تو ہم نے نہیں نقل کیا، آپ نے ہمارے میزائل کو نقل کیا۔ تعلیم کی طاقت ہے۔ یہ بچیاں جو یہاں کھڑی ہو کر یہاں بولتی ہیں، مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ تعلیم انسان کے سوچنے کا رخ بدلتی ہے، گفتگو کرنے کا رخ بدلتی ہے۔ اپنے بچوں کو کبھی بھی تعلیم سے ڈسکریج نہ کریں کہ عورتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ آج عورت ہی سب کچھ کر سکتی ہے۔ ہم اگر نہیں پڑھیں گے بھاگتی ہوئی بھیڑ کے پیروں میں کچل جائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کہنا چاہیے نا بھائی۔ ایک قول سر سید احمد خان کا تعلیم کے متعلق ایک بات جو انہوں نے کہہ دی، وہ پوری ایک کہانی ہے ایک جملے میں۔ سر سید کہتے ہیں کہ جس قوم نے تعلیم حاصل نہیں کی، آہستہ آہستہ وہ غریب ہو جائے گی، غربت کا شکار ہوگی، اور جب غربت کا شکار ہوتی ہے قوم تو وہ قوم مجرم بن جاتی ہے۔ اب آپ سوچئے، وہاں سے چلیے، قوم تعلیم نہیں تو پھر وہ کیا بنتے ہیں لوگ؟ دوسروں کی نقل کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوگی، کپڑے کی ضرورت ہوگی، اور جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ یہی ایک بنیادی سوچ تھی جو جس نے سر سید کو مجبور کیا کہ وہ ایک ایسا ادارہ قائم کریں جو ان کی قوم یعنی مسلمانوں کو تعلیم کی طرف لے جائے۔ اور وہ اس بات کے قائل تھے کہ چونکہ انگریزوں نے اپنا قدم ہندوستان میں جما لیا تھا اور اپنی زبان کو وہ فروغ دے رہے تھے، اور اس میں غیر مسلم جو تھے خصوصاً ہندو برہمن، انہوں نے اس میں سبقت لی۔ جو انگریزی کے اسکول کھلے، کالج کھلے، اس میں انہوں نے داخلہ لیا، تو اس کا اثر کیا ہوا کہ جتنی بڑی بڑی پوسٹ تھیں وہ سب ان کے ہاتھ میں چلی گئیں، اور مسلمان بس منہ دیکھتے رہ گئے۔ ہمارے علماء کا ایک قصور ہے، وہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ سر سید کر کیا رہے ہیں، ان کا پیغام وہ نہیں سمجھ رہے تھے، تو انہوں نے کچھ فتوے دے دیے کہ جو انگریزی پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، آج سارے لوگ انگریزی پڑھتے ہیں اور اس میں سے کوئی کافر نہیں ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعلیم ہے کیا چیز؟ آپ اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اس کی تعریف کیا ہوگی؟ تو تعلیم وہ عمل ہے، وہ فعل ہے جو انسان کا رویہ بدل دیتی ہے، اس کی سوچ کو بدل دیتی ہے۔ نیلسن منڈیلا صاحب تقریباً 27 سے 30 سال تک وہ جیل میں تھے، اور جب رہا ہوئے، الیکشن ہوا تو وہ ساؤتھ افریقہ کے صدر بن گئے۔ ایک دن اپنے سیکریٹری سے کہا کہ چلو آج باہر کھانا کھاتے ہیں،
کسی ریسٹوران میں، وہ گئے، بیٹھے ریسٹوران میں، کھانے کا آرڈر دیا، پھر ان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو وہیں ریسٹوران میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کنکھیوں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا، اشارہ کیا کہ تم یہاں آؤ۔ وہ پہلے ہچکچایا، پھر اب چونکہ صدر بول رہا ہے تو اٹھ کے آیا، انہوں نے کہا بیٹھو، ٹیبل پہ بٹھایا، انہوں نے کہا کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ۔ تو اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، لقمہ صحیح سے پکڑا نہیں جا رہا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے وہ کھایا۔ اس نے کہا میں جاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں جاؤ۔ تو سیکریٹری نے پوچھا کہ یہ لگتا ہے یہ آدمی بیمار ہے۔ تو منڈیلا صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ بیمار نہیں ہے۔ جب میں جیل میں تھا تو یہ آدمی اس جیل میں کام کرتا تھا، اور جب بھی میں اس سے پانی مانگتا تھا یہ پیشاب لا کر میرے سر پہ گرا دیتا تھا، اور اب جب مجھ کو اس پوزیشن میں دیکھتا ہے تو یہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں انتقام نہ لوں۔ سیکریٹری نے پوچھا آپ انتقام لیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ ایک جاہل آدمی تھا اور میں نے تعلیم حاصل کی ہے، رویے میں تبدیلی یہی ہے۔ وہ چاہتے تو اس کو جیل میں ڈال دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد، ابو الفضل اور مرزا غالب، یہ ہندوستان میں مسلمانوں میں ذہین ترین لوگ تھے۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنے ذہین آدمی اور ایسے لوگ جو مستقبل کو دیکھ سکتے تھے، ہندوستان میں آج تک پیدا نہیں ہوئے۔ بڑی مدت کے بعد ڈاکٹر عبدالکلام، جن کو میزائل مین کہا جاتا ہے، ان کے آپ لوگ یہ لڑکیاں اب تو پڑھ لیتی ہیں، لڑکے ہمارے پتہ نہیں کیوں مجھے تو صبح لڑکیاں ہی اسکول جاتے ہوئے دکھتی ہیں، لڑکے دکھتے ہی نہیں۔ بہرحال نیلسن منڈیلا کی جو آپ بیتی ہے اس کا نام ہے دا لانگ مارچ ٹو فریڈم، یعنی آزادی کے لیے ایک لمبا مارچ۔ آپ لوگ اس کو پڑھیے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، کافی موٹی ضخیم کتاب ہے۔ ایسے ہی ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے ڈاکٹر عبدالکلام نے، دا ونگس آف فائر۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ جرمنی گئے ایک کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے تو کسی انگریز نے طنزاً کہا کہ اچھا آپ نے جو میزائل بنایا ہے وہ ہم سے نقل کیا ہے۔ تو ابوالکلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے تقریر کی کہ آپ نے ٹیپو سلطان کا نام سنا ہے؟ ٹیپو سلطان دنیا کا پہلا بادشاہ تھا جس نے انگریزوں کے خلاف اپنی لڑائی میں میزائل کا استعمال کیا تھا، اور جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے اور ان کی فوج کو شکست ہو گئی تو انگریزوں نے وہ میزائل لے کر جہاز کے ذریعے سے انگلینڈ بھیجا، اس پر ریسرچ کی اور پھر اپنے میزائل بنائے۔ تو ہم نے نہیں نقل کیا، آپ نے ہمارے میزائل کو نقل کیا۔ تعلیم کی طاقت کانفیڈنس دیتی ہے۔ یہ بچیاں جو یہاں کھڑی ہو کر یہاں بولتی ہیں، مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں پہلی بار ٹیچر بنا، 8ویں جماعت کی کلاس میں مجھے بھیجا گیا، تو بالکل ایسے ہی آدھی کلاس میں لڑکے بیٹھے تھے، آدھی کلاس میں لڑکیاں بیٹھی تھیں، تو میرے پیر ڈگمگا رہے تھے۔ پہلی بار میں فیس کر رہا تھا ایک مجمع کو، تو مجھے لگا مجھے چکر آ جائے گی، تو میں جو ٹیچر کا ٹیبل ہوتا ہے وہ پکڑ کے کھڑا ہو گیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ 2-3 منٹ لگے، دین آئی ریکورڈ، میں ریکور ہو گیا، اور پھر میں نے پڑھانا شروع کیا۔ لیکن یہ بچے کتنے کانفیڈنس سے آتے ہیں، یہی تعلیم دیتی ہے۔ کانفیڈنس بہت ضروری ہے، تعلیم۔
تعلیم انسان کے سوچنے کا رخ بدلتی ہے، گفتگو کرنے کا رخ بدلتی ہے. یہ میرے والد یا والدہ ہیں تو مجھے کیسے ان سے بات کرنی چاہیے. اکثر بچے بدتمیزی کرتے ہیں اپنے والدین سے، اپنی ماں سے. خاص طور پہلی شکار ماں ہوتی ہے، کیونکہ بچے اس سے قریب ہوتے ہیں، اور مائیں عموماً بچوں کو زیادہ لگاؤ سے رکھتی ہیں، تو وہ فری ہو جاتے ہیں. اماں یو کین ٹیک فار گرانٹیڈ، کچھ بھی کہو ممی بہت کہے گی، ڈانٹے گی، مارنے کے لیے دوڑے گی تو بھاگ جاؤں گا، باہر تو آئے گی نہیں. سمجھے آپ؟ تو اپنے بچوں کو کبھی بھی تعلیم سے ڈسکریج نہ کریں. کہ کیا اکثر مائیں کہتی ہیں بٹ بیٹیوں کو ہر دم کتاب لے کے بیٹھی رہتی ہے. ارے وہ اس کا وہی شوق ہے، اس کو پڑھنے دیجیے. اور یہی بچیاں جب بڑی ہوں گی تو پھر انشاءاللہ اس میں سے کوئی اندرا گاندھی بنے گی. آپ کو معلوم ہے جو ابھی انڈیا نے میزائل چاند پہ بھیجا تھا، ایک اس کو ویکل بولتے ہیں، چاند پہ بھیجا تھا، اس کی سب سے بڑی ڈائریکٹر کون ہے؟ ایک مسلمان خاتون یہاں تمل ناڈو کی. ان کا بیٹا کینیڈا میں ہے، بہت بڑا انجینئر. تو ایسا نہیں ہے کہ عورتیں کچھ نہیں کر سکتی. آج عورت ہی سب کچھ کر سکتی ہے، اور انشاءاللہ یہ دنیا کو لیڈ کریں گی. زمانہ بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، اتنی تیزی سے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ایک شاعر تھے پنجاب کے، باقی صدیقی، ان کا ایک چھوٹی بہر کا شعر ہے، رفتار جہاں نہ پوچھ باقی، ہر موڑ پہ حادثے کا ڈر ہے. کیا اچھا شعر کہا انہوں نے. تو ہر موڑ پر حادثے کا ڈر ہے. دنیا اتنی تیزی سے بھاگ رہی ہے. ہم اگر نہیں پڑھیں گے، نہیں لکھیں گے، تو اس بھاگتی ہوئی بھیڑ کے پیروں میں کچل جائیں گے. علامہ اقبال کو پڑھیے، کتابوں سے مت بھاگیے. میں بتاؤں، ہمارے گھر میں جب میں دبئی میں تھا، میں تقریباً 35-36 سال تھا، کتابوں سے دلچسپی تھی. حالانکہ میں نے انگلش میڈیم سے تعلیم حاصل کی تھی، لیکن ہمارے گھر میں یہاں پر اردو کا ماحول تھا، اور ہمارے جو چچا تھے وہ خود اردو میں ایم اے تھے، تو اکثر ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ باتیں کرتے تھے. تو ایک شوق پیدا ہو گیا. ایک دن میں نے ان کو فیض احمد فیض کا ایک دیوان دیا کہ چچا اس کو پڑھیے. تو لیا نہیں انہوں نے، مسکرائے، کہنے لگے کہ اگر اب غالب سے بھی بہتر کوئی شاعر ہو تو پڑھا جائے. کیا بات کہہ دی انہوں نے، اس کے غالب کا جواب ہی نہیں. اور آپ کو معلوم ہے اردو شاعری انہوں نے 20 سال میں مکمل کر لی تھی. اس کے بعد جو کچھ لکھا ہے سب فارسی میں لکھا ہے. اتنے ذہین آدمی تھے وہ. اب آگے میں کیا کہوں، سارے بچوں نے سب کچھ کہہ دیا ہے. ایک ریکویسٹ ہے ابو معاذ سے کہ اس بیچارے بچے نے بڑی محنت کی ہے یہاں، اور اس سب کو انعام بانٹتا پھرتا ہے، ہم نے اس کو کچھ نہیں دیا. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا گفٹ اس کو دیا جائے. فہیم لاؤ. ابو معاذ پلیز کم ہیئر. تھینک یو ویری مچ. بس اب بہت لمبی تقریریں ہوئی ہیں، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جب آدمی میں ایک جذبہ ہوتا ہے نا، اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے بولنے کے لیے، تو پھر اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں. پھر کبھی انشاءاللہ